Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Atiya Ayub, and today I will discuss our fifth lecture, that is about ethical issues in research methods. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. Let's start today's topic, that is about ethical issues in research method. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको क्वेश्चन के अंदर फर्दर डिस्कस किया जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिसर्च एथिक्स, यानी कि तहकीकी अखलाकियात क्या हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट इन रिसर्च, कि रिसर्च के अंदर ये क्यों ज़रूरी हैं. देन हम डिस्कस करेंगे एथिकल इश्यूज कॉन्सर्न रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, वो इखलाकी मसाइल जिनका ताल्लुक पार्टिसिपेंट से होता है. और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे एथिकल इश्यूज कॉन्सर्न रिसर्चर, यानी कि वो इखलाकी मसाइल जिनका ताल्लुक रिसर्चर से होता है. तो आइए अब इन हेडिंग्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट हेडिंग, दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ रिसर्च एथिक, यानी कि तहकीकी इखलाकियात क्या हैं. तो ये एक यूनानी वर्ड एथोस से बना है जिसके मायने खुल्किया के हैं. तो फिर उससे ये वर्ड एथिक बना जिसके मायने तहकीक की इखलाकियात बन गए. इसके अलावा इसके मायने कस्टम और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी के भी हैं. एथिक्स रेफर टू द करेक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट नेसेसरी व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च, ये उन असूलों की तरफ हवाला देते हैं जो कि रिसर्च कंडक्ट करते वक्त ज़रूरी होते हैं. वी हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट रिसर्च पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हार्म, यानी कि ये रिसर्चर की इखलाकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स को जिसको उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर लिया है नुकसान से बचाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें. Now we discuss our second heading, that is about why it's important in research, यानी कि तहकीकी इखलाकियात का रिसर्च में क्यों होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर हम रीजंस बयान करेंगे. प्रमोट द एम ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए इखलाकियात का होना ज़रूरी है. सच एज नॉलेज, यानी कि इल्म का होना ज़रूरी है. ट्रूथ, सच्चाई का होना ज़रूरी है. अवॉइडेंस ऑफ एरर, गलती से बचना ज़रूरी है. और फिर हम डिस्कस करेंगे प्रमोट द वैल्यूज़, यानी कि औसाफ को, खूबियों को प्रमोट करने के लिए रिसर्च में इखलाकियात का होना ज़रूरी है. दैट आर इसेंशियल टू कोलैबोरेटिव वर्क, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी हों. सच एज ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि जब तक पार्टिसिपेंट को रिसर्चर पर और रिसर्चर को पार्टिसिपेंट पर एतमाद नहीं होगा, या फिर वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कबूल नहीं करेंगे, या फिर एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, तब तक एक अच्छी और वैल्यूएबल रिसर्च कंडक्ट नहीं की जा सकती. Now we discuss our third heading, that is about ethical issues concern research participants, यानी कि वो इखलाकी मसाइल जिनका ताल्लुक पार्टिसिपेंट से है और रिसर्च को कंडक्ट करते वक्त पार्टिसिपेंट को इनका सामना करना पड़ता है. Now we discuss first ethical issue, risk benefit ratio. तो इसमें एक IRB एक इदारा है जिसे इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू बोर्ड कहा जाता है. ये पहले देखता है कि रिसर्च में ख़तरा ज़्यादा है या फिर फ़ायदा ज़्यादा है. अगर ख़तरा ज़्यादा हो तो रिसर्च कंडक्ट करने की इजाज़त मिल जाती है, और अगर नुकसान ज़्यादा हो तो फिर इजाज़त नहीं मिलती. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि रिसर्चर इदारे से परमिशन ही नहीं लेता, उनके परमिशन के बगैर रिसर्च कंडक्ट कर लेता है, जिसका फिर बाद में पार्टिसिपेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो इसमें फ़िज़िकल इंजरी शामिल है, साइकोलॉजिकल इंजरी शामिल है, जिसमें मेंटल इमोशनल स्ट्रेस पर्सन को हो सकती है. इसके अलावा सोशल इंजरी शामिल है, जिसमें एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है पार्टिसिपेंट को. तो रिसर्चर को चाहिए कि वो एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट करे जिसका फ़ायदा ज़्यादा हो और वो अपने पार्टिसिपेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके रिस्क से. Our second ethical issue is confidentiality, a condition in which our researcher knows the identity of a research subject, यानी कि रिसर्चर जो है वो अपने पार्टिसिपेंट की शनाख्त जानता है, बट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर्स, लेकिन वो इस तरह के स्टेप लेता है कि उसे दूसरों के सामने उसकी शनाख्त को बयान करना ना पड़े. तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि रिसर्चर अपनी जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी शनाख्त को दूसरों के सामने बयान नहीं करता, लेकिन किसी और वे से किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेंट की जो मालूमात है वो लीक हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. Our third ethical issue is informed consent.
پارٹیسپینٹس مسٹ انفارمڈ آل اسپیکٹس آف ریسرچ، یعنی کہ ریسرچ میں جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے ریسرچ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ریسرچ میں لی جائیں گی اور اس طرح ریسرچ کنڈکٹ کی جائے گی. اسے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک ریسرچ کا میتھڈ سمجھا دیا جاتا ہے. انڈیویجول مسٹ ناٹ بی پریشر ٹو پارٹیسپیٹ ان ریسرچ، کسی بھی انڈیویجول کو پریشرائز کر کے اپنی ریسرچ میں نہیں لینا چاہیے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریسرچر کو اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے جو پارٹیسپینٹ ہیں نہیں مل رہے ہوتے، تو وہ پھر ان کو زبردستی اپنی ریسرچ میں شامل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے پارٹیسپینٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ان ایتھیکل میتھڈ ہے. اور فورتھ ایتھیکل ایشو از ڈسیپشن، یعنی کہ دھوکہ دینا. تو a psychologist should not use deception in his research. Sometimes participants are not fully informed purpose of the study. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریسرچر اپنے پارٹیسپینٹس کو ان کی ڈیوٹیز تو بتا دیتا ہے لیکن ریسرچ کا مین مقصد نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے پھر پارٹیسپینٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک ان ایتھیکل طریقہ ہے کہ انہیں مکمل آگاہی نہیں دی جاتی ریسرچ کی. تو مثال کے طور پر خفیہ ایجنسی کے بارے میں معلومات لینی ہو تو جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کو ان کی ڈیوٹیز بتا کر وہاں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹیز نبھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو مین مقصد کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں یہ انفارمیشن ان سے کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کا بعد میں کیا ہوگا. تو اس طرح پھر اگر وہ معلومات لیتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں تو پھر وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ففتھ ایتھیکل ایشو از ریسرچ وتھ نان ہیومن اینیملز. ریسرچ صرف انسانوں پر کنڈکٹ نہیں کی جاتی بلکہ بے زبان جاندار بھی ایسے ہوتے ہیں جن پر ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے. نان ہیومن اینیملز یوزڈ ان ریسرچ فار دا بینیفٹ آف ہیومن، یہ انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ریسرچ کے اندر. اے پی اے اور IACUC ایک ادارہ ہے جو کہ پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ کسی جانور کو اپنی ریسرچ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ انہیں جانی اور مالی نقصان نہ ہو اور نہ ہی انہیں ریسرچ میں کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریسرچر ان اداروں سے پرمیشن نہیں لیتا، ان کی پرمیشن کے بغیر ہی جانوروں کو اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ اپنی جان سے بعض دفعہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ان جانوروں کا استعمال ریسرچ میں کرنا چاہیے جن کو باقاعدہ ٹریننگ ملی ہوتی ہے اور باقاعدہ ایک ادارے سے پرمیشن لے کر پھر ان کو اپنی ریسرچ میں استعمال کریں. اور سکستھ ایتھیکل ایشو از انونیمٹی. Researcher does not know who participate in the research or is not able to match the responses with the participant. یعنی کہ ریسرچر بعض دفعہ اپنی ریسرچ تو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی اسے، تو پھر جب وہ اپنے رسپانسز دیتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کے رسپانسز کو پارٹیسپینٹ سے میچ کر سکے. یہ پھر مجھ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سیونتھ ایتھیکل ایشو از کلیکٹنگ انفارمیشن، یعنی کہ معلومات کا اکٹھا کرنا. دا ریسرچر نیڈس ٹو میک دا پارٹیسپینٹس کلیئر دیٹ دا انڈر ٹیکن انفارمیشن از بینیفیشیل فار دا سوسائٹی، یعنی کہ جو معلومات ہم لینے لگے ہیں وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے. اینڈ اونلی ریلیونٹ انفارمیشن وڈ بی کلیکٹڈ، اور صرف ریسرچ سے متعلقہ معلومات آپ نے اکٹھی کرنی ہے، اس کے علاوہ غیر ضروری معلومات ریسرچ میں شامل نہیں کی جائیں گی. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریسرچر یہ بات اپنے پارٹیسپینٹ کو بتانا بھول جاتا ہے اور اس طرح جب وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں ریسرچ میں، تو پھر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا، انہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی، یا پھر اس بات کا شعور نہیں انہیں ہوتا، آگاہی ملی ہی نہیں ہوتی انہیں کہ کتنی معلومات ہم نے لینی ہے اس ٹاپک پر، کس طرح لینی ہے، یا پھر کتنی بحث کرنی ہے کس ٹاپک پر، کس سوال پر. تو وہ پھر انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سیکنڈ لاسٹ ایتھیکل ایشو از پرووائڈنگ انسینٹیو، یعنی کہ لوگوں کو انعام دینا. تو اٹ از ان ایتھیکل ٹو پرووائڈ اینی سارٹ آف انسینٹیو ٹو دا رسپونڈنٹ فار دیئر پارٹیسپیشن. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریسرچر لوگوں کو انعام کا لالچ دے کر اپنی ریسرچ میں شامل کر دیتا ہے، جو کہ ایک ان ایتھیکل طریقہ ہے. لوگ انعام کے لالچ میں اس کے ریسرچ کا حصہ تو بن جاتے ہیں لیکن وہ معلومات جو ہے وہ فیک دے دیتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے پھر ریسرچ کے جو نتائج ہیں وہ ریئل نہیں آتے، ایکوریٹ نہیں آتے. تو اس لیے انسینٹیو کا لالچ دے کر اپنی ریسرچ میں لوگوں کو شامل کرنا ایک ان ایتھیکل طریقہ ہے. Our last ethical issue is seeking sensitive information. Some information may seem sensitive and confidential to the participant. یعنی کہ بہت ہی حساس ٹاپک کے اوپر معلومات لینا پارٹیسپینٹ سے. تو پارٹیسپینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان حساس ٹاپکس پر بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے بیہیویئر کو چھپانا چاہتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر ان سے کہا جائے کہ ہمیں سیکشول بیہیویئر کے بارے میں اپنے بتائیں، یا پھر ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کسی اور قسم کا ڈرگ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو یہ وہ سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں جن کو وہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. تو پھر یہ ریسرچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس طرح سوچ سمجھ کر ان سے بات کرے، یا پھر اس طرح فرینڈلی وے سے ان سے بات کرے کہ اسے اپنے کویسچنس کے آنسرز جو ہیں وہ آسانی سے مل سکیں. It's time to discuss the last heading of our outline, that is about ethical issues concern researcher. یعنی کہ وہ اخلاقی مسائل جن کا تعلق ریسرچر سے ہوتا ہے. تو فرسٹ ہم ڈسکس کریں گے ریسرچر ہیو ٹو اوائڈ بائسنس. یعنی کہ ریسرچر کو چاہیے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو ریسرچ کے اندر شامل نہ کرے، اس کی ریسرچ جو ہے وہ فیئر ہو اس کی باعث سے. اور سیکنڈ پر ہے ریسرچر ہیو ٹو یوز دا ڈیٹا ان فروٹفل ریسرچ. دے شوڈ ناٹ اوور لک اینی ویلیویبل ڈیٹا. یعنی کہ ریسرچر کو چاہیے کہ وہ اس ڈیٹے کو اپنی ریسرچ کے اندر شامل کریں جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اس کے لیے نامناسب ہے یا فائدہ مند نہیں ہے تو اس کو اپنی ریسرچ میں شامل نہ کریں. اور تھرڈ پر ہم ڈسکس کریں گے ریسرچر شوڈ ناٹ یوز ان اپروپریٹ میتھڈولوجی. یعنی کہ ریسرچر اپنی ریسرچ کے اندر نامناسب جو میتھڈ ہے، طریقہ ہے ریسرچ کا، اسے شامل نہ کریں. سچ ایز بائسڈ سیمپلنگ. مثال کے طور پر بائسنس، اپنی پسند کا سیمپل لے لینا ریسرچ کے اندر، یہ ایک ان ایتھیکل طریقہ ہے. یوزنگ ان ویلڈ انسٹرومنٹس. یعنی کہ وہ آلات کا استعمال نہ کرے جو کہ ان ویلڈ ہو چکے ہیں. ڈرائنگ کا استعمال نہ کرے. رانگ کنکلوژن یا پھر غلط نتائج اخذ نہ کرے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ اٹ. بٹ اف یو فیس اینی ٹائپ آف ڈیفیکلٹی دین یو کین آسک می ان کمنٹ سیکشن. I'll try my best to guide you. Thanks for watching. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.